میں اور آپ فکر معاد کانفرنس کے اندر حاضر ہیں۔ معاد کا عقیدہ ہمارا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے اعتقادات، عقائد کا درست ہونا۔ اگر کسی شخص کے عقائد میں خرابی آ گئی تو اس کے اچھے اعمال آخرت میں نفع کا سبب نہیں بنتے، چونکہ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان، اور اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ۔ تو جب عقائد بگڑتے ہیں تو ایمان لٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر کوئی شخص عقائد بھی درست رکھتا ہے، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ بھی حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں یہ اتنے سخت ہیں کہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنے میں اس مسئلے سے غافل ہیں۔ اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، مالک و مزدور کے حقوق ہیں، امام و خطیب مقتدی کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا ہے، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے وہ جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ان کا ہے، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں۔ آج مجھے کو پوچھے، آپ سے پوچھے تو آپ یہی جواب دیں گے، جس کے پاس اپنا مکان نہیں، ضروریات زندگی نہیں، وہی غریب ہے، وہی مفلس ہے۔ یہی بات صحابہ نے کہی، لیکن میرے حضور نے فرمایا نہیں صحابہ، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں بھی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اور دیگر صدقات بھی، اعمال صالحہ، لیکن اس میں لوگوں کے حقوق پر بات کیے ہوں گے۔ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ناجائز مقدمہ کیا ہوگا، کسی کی زمین دبائی، کسی کے پیسے دبائے، جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ آ جائیں گے، مطالبہ کریں گے۔ اب دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، اس کے بدلے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اتنی نمازیں اس کے دے دو، اتنے روزے اس کو دے دو، اتنے حج، اتنی زکاتیں اور اتنے عمرے اس کو دے دو، نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے حقوق برباد کیے تھے وہ ابھی بھی کھڑے، پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی، لیکن چوری اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ اس نے ساری زندگی شراب نہیں پی، لیکن شراب اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ اس نے ساری زندگی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑا، لیکن وہ سارے کبیرہ گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ فرمایا میں یہ ہے میری امت کا غریب جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔ دیکھیے حقوق العباد کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، جس سے آج ہم بے خبر ہیں۔ اور حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا ہے۔
ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے. ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, بزرگان دین کا ادب ہونا چاہیے, لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو, ماں باپ کا دل نہ دکھایا جائے. ہمیں پتہ نہیں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے, ہمیں پتہ نہیں باپ کس عظیم ہستی کا نام ہے. یاد رکھیے, تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے, تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے, ان کی نافرمانی کی ہے, تو یہ 2-4 نمبر پیر تو شاہی کو نہیں, وقت کے ولی بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. علماء تشریف فرما ہیں, بڑے عالم ہیں, میں ایک طالب علم ہوں, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر کہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبہ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر کہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر کہ ثواب ہوتا ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے, اگر کہ ثواب ہوتا ہے. آپ 15 لاکھ روپے لگا کے پرائیویٹ حج کر کے آئیں, گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے میرا حج قبول ہے. لیکن یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس سونے کا ہم میلاد مناتے ہیں, اس محبوب کا فرمان ہے ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابی عرض کرتے بندہ نماز کو دن میں 100 بار دیکھے, تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیاں کے اندر, میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو, اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے. تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے, اللہ ثواب دیتا ہوا نہیں تھکتا. یہ وہ ہستیاں ہیں صاحب جن کے بارے قرآن بولتا ہے کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے, ان کی سانس نہیں لے سکتے. حضرت امام حسن سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. ایک دن آپ نے پوچھا بیٹا تم میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی امی جان اس ڈر سے نہیں کھاتا, کسی لقمے کی طرف, کسی بوٹی کی طرف آپ کی نظر بڑھ چکی ہو اور آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ لقمہ وہ بوٹی میں نے کھانی ہے, اور مجھے آپ کے ارادے کا علم نہ ہو تو لا علمی میں کہیں وہ لقمہ میں نہ اٹھا لوں. اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. یہ ماں باپ کا مقام ہے, یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے, یہ ماں باپ کا رتبہ ہے. آج ہم اس ادب کی دولت سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. آگے فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, جو قرابت دار ہیں, بہن بھائی, ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. یہ پتہ نہیں ہم نے کس کتاب سے پڑھا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا کہ ہم سے جو 1 قدم پیچھے دے گا ہم 10 قدم پیچھے دیں گے. یہ کس کے بارے کہتے ہیں؟ سگے بھائی کے بارے, سگی بہن کے بارے, چاچو کے بارے, ماموں کے بارے, خالہ کے بارے, پھپھو کے بارے. یہ مقدس رشتے آج چھوٹ گئے اور میرا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, پھر نفرت کی ایسی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی وہ دیواریں ٹوٹتی رہیں. اور یہی نعرے مارتے رہتے ہیں ہم سے جو 1 قدم پیچھے دے گا ہم 10 قدم پیچھے دیں گے. میرے حضور کی تعلیم یہ نہیں ہے. میرے حضور کی تعلیم تو یہ ہے سل من قطع وآتی من حرم. جو تم سے تعلق توڑے تم بڑھ بڑھ کے تعلق جوڑو, جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جوڑیاں بھر دو, جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. لیکن ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 10 سال پہلے کی بات بھی یاد ہوتی ہے, 15 سال پہلے کی بات بھی یاد ہوتی ہے, اور وہ دل کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے. دماغ کے اندر اس کو اتنی جگہ دی ہے کہ بھولنے کو تیار نہیں. بھائی معاف کر دو, وہ کہتے ہیں اس نے زیادتی بڑی کی ہے. بھائی زیادتی کی تبھی تو معاف کرنا ہے, اگر زیادتی نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ اچھا کتنی زیادتی کر لی ہوگی؟
جتنی زیادتی کفار مکہ نے میرے حضور کے ساتھ کی تھی، رستے میں گڑے نہیں کھدے، کانٹے نہیں بچھے، ناموافق حالات کے جکڑ، نکتہ چینی کی آندیاں، بہتان تراشیاں، میرے حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، جوابی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، طاقت نہیں تھی، اگر اس بات کو مان لیا جائے تو جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت تو ساری طاقت میرے حضور کے پاس تھی، اور کفار مکہ تھک تھک کام رہے تھے کہ آج تو ہماری گردنیں کٹ جائے گی، جو سلوک ہم نے کیا تھا ہمیں تو کاٹ دیا جائے گا، پیس دیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم مطلقا، جاؤ چلے جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی۔ کچھ لوگ طبیعت کے سخت ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ بولتے ہیں باقی جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہیں، ہم کڑوے ہیں، پھر وہ ساری زندگی زبان سے زہر اگلتے رہتے ہیں، اور ان کی زہر آلود باتیں رشتہ داریوں میں تلخیاں پیدا کر دیتی ہیں، نفرت کے بیج بو دیتی ہیں۔ جو زبان نے آگ لگائی ہے معاشرے کے اندر، شاید ایٹم بم بھی اتنی آگ نہ لگا سکے، گھر کے گھر ٹوٹ گئے، اور ہم زبان کا زہر جو ہے اس کو ختم نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ضابطہ غلط ہے، جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں سچا کوئی نہیں، اور میرے نبی سے بڑھ کے زمانے میں میٹھا کوئی۔ حضور سچے بھی ہیں، حضور میٹھے بھی ہیں، سچے اتنے ہیں کہ جو مانتے ہیں وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں، اور میٹھے اتنے ہیں کہ دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ کیا یہ اچھا ہو ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں اور سوچے کون ناراض ہے ہم سے، بھائی بہن چاچو ماموں خالہ پھپھو، خود فون کرے حال چل پوچھیں اور اسے کہیں جو آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دی۔ میرے حضور نے اس بات پہ قسم اٹھائی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ پھر اسے کہیں جو میری طرف سے زیادتی ہے آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ کوئی پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، ہم سلو کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ پوچھے گا پہلے تو بڑے سخت، اتنی لہجے میں نرمی کیسے آ گئی؟ تو کہنا ابھی فکر معاد کانفرنس سے اب کے آیا ہوں اور حضور کا فرمان سنا ہے کہ جو سلو کرنے میں پہل کرتا ہے کل جنت کے اندر بھی وہی پہلے جائے گا۔ حضور کی حدیث سنی ہے تلک توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا، تو میں ڈرتا ہوں مجھے کہیں جنت سے روک نہ دیا جائے۔ ابھی کسی نے حضور کی حدیث بیان کی تھی کہ جو بندہ چاہتا ہے اس کا رزق وافر ہو اور عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ ٹوٹے رشتوں کو جوڑا کرے، اللہ رزق بھی وافر کر دے گا، عمر بھی لمبی کر دے گا۔ کاش ہم معاف کرنا سیکھ جائیں اور لہجے کے اندر مٹھاس آ جائے، زہر ختم ہو جائے۔ لہجے میں اگر رس ہو، دو لفظ بھی بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان دار۔ تو فرمایا جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھو۔ والجار ذی القربى والجار الجنوب، جو قریب کا ہمسایہ ہے یا دور کا ہمسایہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اللہ کے رسول نے 3 قسمیں کھائیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون؟ فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، اس کو پتہ وہ بھوکا ہے۔ حضور نے فرمایا اس بندے کا میرے اوپر ایمان ہی نہیں، تو مجھے مانتا ہی نہیں۔ ایک دن حضور پوچھتے ہیں صحابہ سے، صحابہ جانتے ہو ہمسایہ کے حقوق کیا؟ پھر خود ہی میرے حضور نے ارشاد فرمایا ہمسایہ بیمار ہو اس کی تیمارداری کرو، اسے خوشی پہنچے اس کو مبارک دو، اسے غم پہنچے اظہار تعزیت کرو، تم سے قرضہ مانگنے آئے اسے قرضہ دے دو، فوت ہو جائے اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھوکنا چاہے اس کو منع نہ کرو، اپنے مکان کی دیوار ہمسائے کے مکان سے اونچی نہ کرو کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے۔
اور پورا معاشرہ حضور نے ایک جملے میں بند کر دیا، فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، اگر پھل لاتے اس کے گھر میں بھیجو، نہیں بھیج سکتے پھل بھی چھپاؤ چھلکے بھی چھپاؤ۔ یہ تعلیم تھی میرے حضور کی جس کو آج ہم بھول گئے۔ مالدار آدمی جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو دولت کی نمائش کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی آتش بازی چلتی ہے، نوٹوں کو آگ لگتی ہے، بوڑھے تڑپتے ہیں، بیمار سسکتے ہیں، ساری رات محلے والوں کی نیند اجاڑ کرتا ہے۔ اس نے اپنی خوشیوں کے حساب میں رہنا ہے، اس نے صبح لوگوں سے داد لینی ہے کہ چیمہ صاحب نے، چٹھا صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے حد کر دی، لیکن اس بات کو بھول گیا کہ میری گلی کے اندر وہ غریب ہمسایہ بھی بستا ہے جس کی جوان بچیاں اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ بچیاں پڑھی لکھیاں، سلیقہ شعار ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا کہ جہیز کے لیے پیسے دیں۔ کتاب عزیز کا ایک اور باپ بیت گیا، جہیز بن نہ سکا، شباب بیت گیا۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا ٹوٹ گیا۔ یہ میرے معاشرے کا دکھ ہے۔ کمینہ صرف لوگ جب بیٹی کا رشتہ مانگتے ہیں ساتھ جہیز بھی مانگتے ہیں۔ یار جس نے بیٹی دی پیچھے چھوڑا گیا، یہ بھی تو مانگت ہیں جہیز مانگنے والے۔ جس نے تمہاری نسل بڑھانے کے لیے جگر کا ٹکڑا پیش کر دیا، یہ احسان کام ہے اس کا۔ لیکن آج انسانوں سے لوگ پیار نہیں کرتے، انسان آج استعمال ہوتے ہیں اور چیزوں سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو کیا یہ اچھا ہوتا جن لوگوں کو آگ لگانی تھی تو رات کی تاریکی میں لے کے اس غریب کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا میں فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی نہیں بن سکتا، یہ میری طرف سے تحفہ رکھ لو اور اپنی بچیوں کی شادی کر لو۔ وہ تو خوش ہوتا ہی، لیکن اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا۔ اس محلے کے اندر وہ یتیم بھی بستا تھا جس کا باپ مٹی میں ہے، اور گھر کا چولہا چلانے کے لیے وہ سردی کے موسم کے اندر رات 10 بجے تک سٹوں کے اوپر آنڈے بیچتا ہے اور گھر کا نظام چلاتا ہے۔ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتا۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اللہ اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے۔ فرمایا آنا وقابل یتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے مل کے جائیں گے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی۔ اس کو سینے کے ساتھ لگاتا اور کہتا بیٹا تیرے پڑھائی کے دن ہیں، تو پڑھائی شروع کر، تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں۔ وہ بھی خوش ہوتا، اللہ بھی خوش ہوتا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا۔ وہاں وہ بیمار بھی ایڑیاں لگا رہا تھا جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ پیسے اس کو بھی دیے جا سکتے تھے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں جو من چاہتا ہے اور وہ نہیں کرتے جو رب چاہتا ہے۔ جب وہ غریب مر جاتا ہے، جنازے کے اوپر حاجی صاحب اعلان کرتے ہیں کل کا کھانا میں دوں گا، 10 کا کھانا میں دوں گا۔ حاجی صاحب کل 10 کا ٹھیکہ مار لیتے ہیں لیکن اس غریب کا علاج نہیں کراتے۔ ختم کے اوپر ہم بھی فروٹ کی ٹوکری لے کے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ تھا وہ جوس پینے کو اس کا دل کرتا تھا، اس وقت تو ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں اس کو۔ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو دنیا جینے کی سزا دیتی ہے۔ میرے بھائی قیامت کے دن میزان کے اوپر اعمال میں سب سے جو بھاری وزن ہوگا وہ تیرے حسن اخلاق کا ہوگا، وہ تیرے میٹھے بول ہیں، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے، کسی دکھیے کے کام آنا ہے، کسی کے دل کی ڈار بندھانا ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جو کسی مرنے والے کو 40 قدم کندھا دے تو قبرستان کے اندر میت کو رکھنے سے پہلے کندھا دینے والے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا جو مرنے والے کو سہارا دے رب اس کے گناہ معاف کر دے، تو جو کسی زندہ کو سہارا دے، مرنے والے کا 40 قدم بوجھ اٹھائے رب اس کے اوپر کرم فرمائے، تو جو کسی غریب کا بوجھ اٹھا لے، کسی یتیم کا بوجھ اٹھا لے، کسی بیوہ کا بوجھ اٹھا لے، حضور کی امت کے غم بانٹ لے، اللہ اس کے اوپر کتنا کرم فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ نہ سمجھے کہ وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے۔ آپ اپنے حقوق مانگا نہ کریں، مانگنے والا مانگت ہوتا ہے اور دینے والا سخی ہوتا ہے۔ آپ اپنے حقوق جو ہیں جو آپ کے ذمہ ہیں
وہ دیتے رہیں، مالک تمہارے اوپر کرم فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔